کسی انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی حکمرانی کرے. اگر حکمرانی ہے تو صرف اللہ کی ہے. انسان کا کام اس کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے عدل اور انصاف کی بنیاد پر. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے گا اور اپنی مرضی سے پوری دنیا کے نظام کو چلائے گا. جو یہ کرے گا اس کے خلاف جد و جہد کرنا پھر مسلمانوں کے لیے فرض ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انفرادی ایفرٹس کو جو پازیٹیو ہیں, اچھی ہیں, ان کو ایک قوت میں ڈالتے ہیں. جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کو تقسیم نہیں کرتی, جوڑتی ہے. دیکھیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہیں پر قوم پرستی کی آواز لگتی ہے, کہیں مسلک پرستی کی آواز لگتی ہے, کبھی سرداری نظام نظر آئے گا آپ کو, کہیں خانوں کا نظام نظر آئے گا. سماجی طور پر آپ کوئی بھی نظام بنائیں, لیکن اس میں حاکمیت انسانوں کی نہیں ہونی چاہیے. باقی سب غلام ہوں اور ایک سردار بس طاقتور ہو, باقی کسی کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ اسلام نہیں چاہتا ہے. اسلام قبیلوں کا اور برادریوں کے نظام پر کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو, لیکن پرابلم اس بات پر ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کوئی ایک فرد نہیں کرے گا, کوئی ڈکٹیٹر نہیں کرے گا, کوئی آرمی چیف نہیں کرے گا, کوئی سردار اور خان اور وڈیرا نہیں کرے گا, کوئی ایک پرائم منسٹر یا صدر نہیں کرے گا. اجتماعی نظام بنے گا, مشاورت کا نظام بنے گا. اور بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول. اس کی مرضی کے خلاف انسانوں کے اوپر حاکم نہیں بنیں گے. اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ سب کو جوڑنے کا فریضہ انجام دے. جماعت اسلامی سب مسالک, مذہبی معاملات ہیں, اس میں کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہے, ان کے فقہ پر عمل کرتا ہے, کوئی امام مالک کی, کوئی امام شافعی کی, کوئی امام ابن حنبل کی, اس میں جعفری فقہ بھی موجود ہے, اس میں اور بہت سارے مقلد ہیں, غیر مقلد ہیں. جماعت اسلامی کا کیا طریقہ ہے؟ جماعت اسلامی کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مسالک, چونکہ علماء کرام نے, ائمہ کرام نے محنت کر کے, جد و جہد کر کے, ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے, استنباط کیا ہے قرآن سے, حدیث سے, اور جس میں دونوں کی براہ راست تعلیمات نہیں ملی تو قیاس کیا ہے, پہلے اجماع دیکھا ہے, پھر قیاس کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک رائے قائم کی ہے. تو وہ رائے بہت قیمتی ہے. اس رائے کو کسی دوسرے نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے, تو اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی کو باطل نہیں قرار دے سکتے, کسی کو کسی مسلک کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کر سکتے, اور اس کی اس اجتہادی کوشش کی قدر کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی میں تمام مسالک کے لوگ آ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے, اور جماعت اسلامی کے دروازے اس سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو ہم مسلکی پارٹی نہیں ہیں, ہم دین کو دین کے طور پر لیتے ہیں, اور تمام مسالک کو دین کی خوبصورتی سمجھتے ہیں. ہم مسلکوں کی بنیاد پر دکانداری کے خلاف ہیں, ہم مسلکوں کی بنیاد پر اجارہ داری کے خلاف ہیں, قبضوں کے خلاف ہیں. ہم مسالک کو خوبصورتی سمجھتے ہیں اور دین کے لیے خیر اور برکت کا باعث سمجھتے ہیں. اس لیے ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں ویسے تو مجموعی سب کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح سے جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہوگا کہ بلوچ آ سکتا ہے, پختون نہیں آ سکتا, اسی طرح سے جو ہے وہ پنجابی آ سکتا ہے, مہاجر نہیں آ سکتا, سندھی نہیں آ سکتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں, بلکہ جماعت اسلامی میں تو ہمارا مائنورٹی ونگ بھی ہے اور اس کے بھی اپنا طریقہ کار ضابطہ موجود ہے. ہم تو مائنورٹیز سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام سب سے زیادہ مائنورٹیز کا تحفظ کرتا ہے, کسی اور نظام میں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا. نظام چل رہے ہیں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ خود امریکہ میں ریسزم دیکھیں, ابھی اس وقت کیا ہوا جب خود یورپ میں اور امریکہ میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ فلسطینیوں, اور جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے, تو جو امریکہ نے اور اسرائیل نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے وہاں پر ایسے مظاہرے کروانا شروع کیے ہیں جو ریسزم کی بنیاد پر ہیں, جو نسل پرستی کی بنیاد پر ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے امیگرینٹ ہیں ان سب کو باہر بھیج دو, اور انہوں نے تقسیم پیدا کرنا شروع کر دیا. ان کو خود خوف ہوا کہ خود ہمارے نظام میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے نظام کے خلاف, اور خود مغرب میں ایک تقسیم پیدا کر دی ہے اس عظیم مزاحمت نے جو فلسطینیوں نے کی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی اجارہ داری پر جب مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے وہاں پر تعصب پھیلانا شروع کر دیا ہے, نفرتیں پھیلانا شروع کر دی ہیں. تو جماعت اسلامی تو حق اور کی بنیاد پر غیر مسلموں سے بھی انٹریکٹ کرتی ہے, اور مشترکات کی بنیاد پر ان سے بات کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں, اور مشترکات کے اوپر ان کی کامن چیزوں کے اوپر مل کر کام کر سکتے ہیں. کجا یہ کہ ہم مسلمانوں کو تقسیم کریں,
وجہ یہ کہ ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کو تقسیم کریں. لہذا جماعت اسلامی میں ہم ہر قوم، ہر مسلک، ہر برادری، ہر قبیلے اس کے حقوق کی بات ضرور کریں گے کہ اس کو ملنا چاہیے. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بلوچستان کے لوگوں کے جتنے مسئلے ہیں وہ سب ہمارے مسئلے ہیں. جماعت اسلامی پاکستان کا مسئلہ ہے. یہاں جو محرومیاں ہیں، یہاں جو تعلیم سے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے، یہاں جو روزگار نہیں ہے، یہاں عزت نفس پر جو حملہ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر عزت نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے مفید شہری بن سکتے ہیں؟ تو ہم حکمرانوں سے یہ بات کرتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت کریں، سینس آف پارٹیسپیشن ان کا پیدا کریں، نوجوانوں کو امپاور کریں. یہاں پر اگر 26 لاکھ لوگ آؤٹ آف اسکول ہیں، بچے جو 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں، تو پہلا کام تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ ریاست، اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ تمام اپنے باشندوں کو تعلیم دے گی اور فری تعلیم دے گی اور کوالٹی ایجوکیشن. فری تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بس ایسے ہی خیرات میں دے دیا. تعلیم حق ہے، خیرات نہیں ہے. اس حق کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا جماعت اسلامی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ خود سب سے زیادہ بڑھ کر ہم آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ عملاً اپنی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. لیکن ریاست اگر یہ کام نہیں کر رہی ہوگی، ریاست صرف اپنی رٹ قائم کرے اور فیسیلیٹیٹ نہ کرے، تو پھر وہ جس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ بلوچ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ پشتون ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ سندھی، مہاجر، پنجابی، کسان، مزدور، طالب علم جو ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اس بنیاد پر لوگوں کو کہ حق اور ان کی جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم اس بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہیں سکھاتے. ہم اس تعصب کے خلاف ہیں، چونکہ تعصب اور نفرتیں اللہ تعالیٰ